لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ خصوصاً یہ ہمارے علماء حق کی روح کو ایصال ثواب کا صلوات پڑھ لیں. محمد و آل محمد. عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کے جس کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے وہ اسی بینر کے تناظر میں کہ جس کی بنیاد پر یہ سلسلہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے اور جن کی خدمتیں آج بھی روشن اور واضح ہیں. قطب الاقداب جناب عبداللہ بخاری صاحب قبلہ، ان کی خدمتوں کا نتیجہ اور جناب مولانا عوض صاحب اعلی اللہ مقامہ کی خدمات کا نتیجہ یہ شکارپور اور اس کا بہترین عقیدہ ہے. رئیس الحفاظ اور فاتح ٹکسلا کی خدمات میں نے بہت قریب سے دیکھی ہیں اور مسلسل اس علاقے میں 14 سال گیا ہوں جہاں میں نے حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ اور فاتح ٹکسلا حافظ بشیر صاحب کی خدمتیں بہت قریب سے دیکھی ہیں. اور حقیقت جانیے کہ ان کی ہوئی خدمتوں کے شجر آج بھی باراور ہیں اور ان میں نئی کوپلیں پھوٹ رہی ہیں. یہاں کوپلیں پھوٹنا بند ہو گئی ہیں. پتہ نہیں میں اپنے لفظ پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں. یہاں کوپلیں پھوٹنا بند ہو گئی ہیں. اب نئی کوپلیں نہیں پھوٹتی بلکہ انہی پرانی شاخوں میں ہی پھول اور پھل آتے رہتے ہیں. مگر جہاں حافظ صاحب کی اور بشیر صاحب کی خدمات ہیں وہاں آج بھی سوکھے ہوئے تنوں سے نئی کوپلیں پھوٹ رہی ہیں. توجہ ہے اور بہت باراور ہیں اور میں نے دیکھا ہے. یقین جانیے ہمیں ان عظیم قائدوں کے خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے
ضرور کچھ نہ کچھ نئی کوشش کرنی چاہیے، مگر ہم نئی کوششیں اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم لوگ کسی پرانے الجھاوے میں الجھے ہوئے۔ اب وہ پرانے الجھاوے جو ہمارے ہیں داخلی، وہ اگر ختم ہوں تو پھر نئی جہت اور نئی سمت کی طرف ہم بڑھیں۔ شاید یہ میری تمہید کے چند الفاظ ہیں، اور ظاہر ہے کہ شکارپور کا یہ مجلسی مجمع، کیونکہ مجلسی جو مجمع ہوتا ہے وہ لہجے سے ہی معنی تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، اپنی باتیں میں نے پہنچا دی، اور یہیں سے میں ترجمہ کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ قرآن آواز دے رہا ہے، اے ایمان لانے والو اللہ کی مدد کرو۔ کس کی مدد؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ ادھر آئیے شعیب بھائی، یہاں سامنے بیٹھیے بھائی، آپ کو سب لوگ پہچانتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ رہے ہوں۔ جناب شعیب نوگامی صاحب، شاعر اہل بیت، استاد شاعر۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ، الذین جو آمنو، ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کونو انصار اللہ، اللہ کے مدد کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ ہو گیا لفظی ترجمہ، یہ وہ لفظی ترجمہ، اے ایمان لانے والو، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے مدد کرنے والے ہو جاؤ۔ سیدھا اردو لہجے میں کا ترجمہ ہوگا، اے ایمان لانے والو اللہ کی مدد کرو۔ دنیا تو اللہ سے مدد مانگ رہی ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، روایت نہیں پڑھی ہے، توجہ ہے، آیت پڑھی، روایت نہیں پڑھی ہے۔ جسے بھی عربی کی تھوڑی بہت بھی شدھ بدھ ہے، آپ اسے ترجمہ کرا لیجئے، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ہو تو بتائیے۔ تو اگر ہم مولا سے مدد مانگے تو دنیا کہتی ہے بدعت ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ مومن سے مدد مانگے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہم پر یہی تو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ آپ لوگ عجیب ہیں، نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری نہیں تیری ہی، دونوں میں فرق ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو تیری بھی کرتے ہیں، دوسرے کی بھی کرتے ہیں۔ ہم آپ کے یہاں مجلس پڑھتے ہیں تو آپ کے یہاں بھی پڑھتے ہیں اور کہیں اور بھی پڑھتے ہیں، ہم آپ ہی کے یہاں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب اور کہیں ایسا نہیں، اور کہیں نہیں پڑھتے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو زمانہ یہی اعتراض کرتا ہے کہ جب آپ نماز میں کہتے ہیں پالنے والے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو پھر آپ دوسرے سے مدد کیوں مانگ لیتے ہیں، یا علی مدد کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اچھا، اور بڑی عجیب عادت ہماری ہے، اور یہ عادت ہمارے ماں باپ نے ڈالی ہے۔ یہ عادت ہماری، یہ مودتانہ عادت ہے، پتہ نہیں لفظیں پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ۔ یہ عادت مودتانہ عادت ہے کہ جو ہمیں شیر مادر سے میسر ہوئی ہے۔ خدا کی قسم یہ لفظیں سب حدیث کے تناظر میں ہیں۔ یہ مودتانہ عادت ہمیں شیر مادر سے ملی ہے، اسی لیے گھٹی میں ہے، اور ایسی یہ عادت گھٹی میں ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی، قبلہ رخ، امام کے پیچھے سلام پڑھا، امام کے پیچھے قبلہ رخ، کھڑے ہوئے
سلام پڑھ کے نماز مکمل کر کے کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی کھڑے ہوئے چٹائی سر کی، کہا یا علی مدد۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا کہ نہیں؟ نہ منظر بدلا، نہ موقع بدلا، نہ قبلہ بدلا، اور ابھی 2 رکعت میں 2 بار کہا ایاک نستعین، مگر ذرا پیر پھسلا، کہا یا علی مدد۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، ہے کہ نہیں؟ اب میں پھر اپنا جملہ دہرا دوں، بھائی ایسی یہ مودتانہ عادت ہے کہ چاہے جگہ کوئی ہو، جب بھی نکلتا ہے یا علی مدد نکلتا ہے۔ تو زمانے کو اسی پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی مسجد تھی، ابھی نماز پڑھی، قبلہ رخ تھے، ایاک نستعین کہا، پھر یہ کیا بات ہے کہ یا علی مدد آپ نے کہا؟ اب اگر آپ تک میں جملہ پہنچانے میں کامیاب ہوں تو میں عرض کروں، بے شک ہماری تو عادت ہے کہ جب ہم ذرا سا پھسلے، ذرا سا مشکل میں آئے، ذرا سا تکلیف میں آئے، جھجھک میں آئے، تو فوراً منہ سے نکلا یا علی مدد۔ مگر ہم نے کسی کو گرتے ہوئے یا اللہ مدد کہتے نہیں سنا۔ شاید میرے ساتھ آئے نہیں آپ میں سے کسی نے سنا ہے کہ کوئی گر رہا ہو چیخ کے کہا یا اللہ مدد؟ نہیں نا؟ تو اگر آپ کو ہی اللہ پر اتنا یقین ہے جتنا مجھے علی پر ہے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو بھئی آپ کو کہنا چاہیے تھا، کسی نے روکا تو نہیں ہے، ظاہر ہے اس سے بڑا مددگار کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یا علی مدد کہنے والا بھی مدد مانگتا اسی سے ہے، ملتی علی سے ہے۔ فرق کریں آپ، ملتی علی سے ہے۔ یہ اصل میں فلسفہ وسیلہ ہے۔ یہ اصل میں یا علی مدد کہنا فلسفہ وسیلہ ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اسی لہجے میں یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو وسیلہ تلاش کر لو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یا اور کیا آپ نے، میں بھی آپ کو لے کے وہیں پہ چلنے والا ہوں کہ اللہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے۔ اور اسے عنوان جو میں نے بنایا ہے آج کی تاریخ اور اس بینر کے تناظر میں، دونوں تاریخ اور بینر دونوں کے، میں وہاں تک پہنچوں گا کیونکہ میری ایک عادت ہے، بیماری ہے موضوعی گفتگو کرنے کی، لہذا اس موضوع سے ہی آپ کو میں درجہ بدرجہ آگے لے کے چلنا چاہوں گا۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ فلسفہ وسیلہ ہے کہ جو میں نے یا علی مدد کہا، مدد مانگ رہا ہوں اللہ سے ہی، اور جو یہ آپ نے فرمایا کہ ایاک نستعین، پہلے والے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو تجھ سے ہی مدد کا فلسفہ ذرا اس سورہ حمد میں دیکھ تو لو کہ اللہ کس مدد کی بات کر رہا ہے۔ گرنے سے بچانے کی مدد کی بات نہیں کر رہا ہے، بات پہنچنی چاہیے عزیزوں، اور کر رہے ہیں پریشانی سے مدد کی بات نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے ایاک نستعین کو مقید کیا ہے اسم موصولہ کے ذریعہ، توجہ ہے، صرف یہ نہیں کہہ دیا وہ ایاک نستعین اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ کلام بندہ ہے بزبان خدا، توجہ ہے، یعنی اللہ ہمیں اپنے سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے کہ ہم سے دعا کرو، ہم سے مانگو تو ان الفاظ میں مانگو، کیا کہو؟ اے میرے بندے مجھ سے تم کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب
اب اس کے بعد سمجھو کہ یہ مدد کاہے کی ہے؟ گرنے سے سنبھلنے کی مدد نہیں ہے، یہ پریشانی اور مشکل سے بچنے کی مدد نہیں ہے، یہ تنگی رزق کی مدد نہیں ہے، یہ مدد کاہے کی ہے؟ ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہم سے مدد مانگو صراط مستقیم کی۔ تو جو ہے ایک صلوات پڑھے محمد یا علی یا علی، ہم سے مدد طلب کرو۔ کائے کی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہماری مدد کر، استعانت کر۔ کائے کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی۔ یہاں بھی قرآن ختم نہیں ہوا، یعنی سورہ یہ آیت ختم نہیں ہوئی، پھر اسے اللہ نے ڈیفائن کیا۔ صراط مستقیم کہہ تو دیا ہے، سمجھ بھی رہے ہو صراط مستقیم کیا ہے؟ ابھی ہمارے بھائی شاعر صاحب نے تو پورا راستے کی ردیف ہی پڑھ دی تھی، مگر ہر راستہ صراط مستقیم پر جا رہا تھا، ہر راستہ صراط مستقیم پر جا رہا تھا۔ قافیے بدل رہے تھے، راستہ نہیں بدل رہا تھا۔ پتہ نہیں آپ نے کس طرح سنا، ہم نے جیسے سنا وہ پڑھ رہا ہوں۔ فرق رہا ہے کہ قافیے بدل رہے تھے مگر راستہ نہیں بدل رہا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے صراط مستقیم پہ گامزن کر نہیں، گامزن رکھ۔ کر نہیں، ہم لوگ کر والے نہیں ہیں، رکھ والے ہیں، اس لیے کہ رستہ مل چکا ہے کربلا سے صراط مستقیم کا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اب پھر قرآن ڈیفائن کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ صراط مستقیم کہہ تو رہے، سمجھ رہے ہو کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ پالنے والے جس پر تیری نعمتیں تمام ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا سیدھا وہی راستہ ہے جو نعمتوں والا راستہ ہو، پریشانیوں والا نہ ہو، نقائص والا نہ ہو، عیب والا نہ ہو، شک والا نہ ہو۔ توجہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اب تو بات مکمل ہو چکی تھی، انعمت علیہم، مگر یہاں بھی سورہ رکا نہیں، آیت رکی نہیں، بھئی صرف انعمت علیہم تک بات نہیں چلے گی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، انعمت علیہم تک قرآن نہیں رکا، سورہ نہیں رکا۔ اب اللہ کہہ رہا غیر المغضوب، بھئی یہ کہنا ضروری اس لیے ہے کہ اس راستے پہ بھی نظر رہے کہ غضب والے راستے ہیں کون۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ جزاک اللہ یا غضب والا راستہ نہیں، ظالین والا راستہ نہیں، نعمتوں والا راستہ۔ اب ان نعمتوں والا راستہ کون سا ہے؟ اب سمجھائیے، ایاک نستعین، پالنے والے ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ کاہے کی مدد؟ صراط المستقیم، صراط مستقیم پہ ہمیں گامزن رکھ، گامزن رکھ، ہٹنے نہ دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ انعمت علیہم، جس پر تیری نعمتیں تمام ہوئی ہیں۔ نعمتیں تمام کہاں ہوئی ہیں؟ اب پوچھو قرآن سے، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کس کے لیے کہا ہے؟ جس کے لیے کہا ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ صلوات پڑھے محمد عالم۔ اب آپ نے محسوس کیا میں آپ کو کس منزل تک لے آیا؟ ہم اگر آل رسول سے مدد مانگیں تو بدعت ہو جاتا ہے، کبھی کفر ہو جاتا ہے، کبھی شرک ہوتا ہے۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم مدد کیوں مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی نے
اس مدد مانگنے پہ لگایا ہے، اللہ ہی نے اس مدد مانگنے پر لگایا ہے۔ جب ہم اب لفظ یہ سے سنبھال لیجئے تو پرنسپل صاحب گریز جسے شاعری کی زبان میں کہتے ہیں، ایک لفظ میں گریز ہو جائے گا کہ اللہ نے ہمیں پہلے اس راستے پر لگایا اور جب لگا دیا تب آواز دی یا ایھا الذین آمنو کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اب اس راستے پہ لگ گئے تو اب ہماری مدد کرو۔ اب اللہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس ترجمے پہ آپ ڈر جا رہے ہیں، چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو مرغوب نہیں ہو رہا ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنو کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کی مدد کرو۔ قرآن مدد مانگ رہا ہے اور یہی اللہ کی مدد کا مطالبہ ہی خدا کی قسم پورا فلسفہ حیات ہے۔ اسے محسوس کیجیے، اور یہی تک پہنچانا میرا آج کی مجلس کا مقصد ہے اور یہی پیغام ہے۔ کونو انصار اللہ ہی کا نتیجہ عبداللہ صاحب ہے، کونو انصار اللہ ہی کا نتیجہ عوض صاحب ہے، کونو انصار اللہ ہی کا نتیجہ کفایت حسین صاحب ہے، کونو انصار اللہ ہی کا نتیجہ فاتح ٹکسلا حافظ بشیر صاحب ہے۔ اب میرا ساتھ دیجئے تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ قرآن آواز دے رہا ہے، اے ایمان لانے والو اللہ کی مدد کرو۔ اب قرآن نے اس اللہ کی مدد کو آگے بڑھ کے پھر ڈیفائن کیا، وضاحت کی، تشریح کی۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریجین سے کہا تھا، اپنے حواریجین کو، حواری یعنی صحابی، چاہنے والوں کو آواز دی تھی اور کہا تھا من انصاری اللہ، من انصاری اللہ، من انصاری، یہ قرآن ہے، من انصاری اللہ، کون ہے کہ جو اللہ کے لیے مجھ نبی اللہ کی مدد کرے؟ کون ہے کہ جو اللہ کے لیے مجھ نبی اللہ کی مدد کرے؟ تو حواریین نے جواب دیا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھے محمد یا جزاک اللہ یا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ واضح ہو رہی ہے لفظیں، بالکل کلیئر اسٹریٹ لفظیں ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ نہیں کہا نحن انصاروں کا، ہم آپ کے مددگار ہیں، یہ نہیں کہا نحن انصاروں کا، یہ نہیں کہا۔ کہنا ہی چاہیے تھا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، کیونکہ جناب عیسیٰ نے کہا تھا کون ہے کہ جو اللہ کے نام پر اللہ کے لیے ہماری مدد کرے؟ تو انہیں کہا تو نحن انصاروں کا، ہم آپ کے مددگار ہیں، مگر یہ نہیں کہا نحن انصاروں کا۔ قرآن کہہ رہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو نبی کی مدد کرے وہ نبی کا مددگار نہیں، اللہ کا زمین پر مددگار ہے، اللہ کا زمین پر مددگار ہے۔ تو جو عیسیٰ کی مدد کرے وہ تو اللہ کا مددگار ہے جو مصطفیٰ کو پال کے بڑا کر دے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ شکریہ۔ اور کیا جو مصطفیٰ کو پروان چڑھا دیا۔ آج یوم ولادت جناب ابو طالب ہے، اس لیے میں اس منزل تک آیا، اس منزل سے لے کر اللہ کا مددگار کون ہے؟ جو اللہ کے نبی کی مدد کا راستہ تلاش کرے۔ پھر جملہ پڑھ رہا ہوں، جو اللہ کے نبی کی مدد کا راستہ تلاش کرے کہ ہم اپنے کس عمل سے اللہ کے نبی کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی کے راستے کو ہموار کرے، جو اللہ کے نبی کی خدمتوں کا موقع فراہم کرے، جو اللہ کی نبی کی خدمتوں کو آگے بڑھائے،
وہی اللہ کا مددگار ہے. ورنہ دیکھیے بہت سامنے کی بات ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. یہاں آپ کا بھی گھر ہے نا؟ بخار بھی بول نہیں رہے. آپ کا بھی گھر یہاں ہے. اللہ نے بنایا آپ نے بنایا؟ آپ نے بنایا. آپ کا گھر تو آپ نے بنایا, اللہ کا گھر کس نے بنایا؟ بھئی بہت آسان زبان میں بات کر رہا ہوں. ہر آدمی نے اپنا اپنا گھر بنوایا. اللہ تو نہیں آیا اپنا گھر بنانے کے لیے. آیا؟ نہیں آیا. کس نے بنوایا؟ آپ نے بنوایا. آپ نے. گھر کس کا ہے؟ اب سمجھ میں اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. اللہ زمین پر جسم و جسمانیات کے ساتھ نہیں آئے گا. اور کر رہے ہیں آپ؟ وہ قادر مطلق مسبب الاسباب ہے, سبب پیدا کرتا ہے, صاحب فضل ہے, فضل عطا کرتا ہے, خالق توفیق ہے, توفیق عطا کرتا ہے. کام اسے کرنا ہوتا ہے جو اللہ کا مددگار ہے. اور کر رہے ہیں آپ؟ اسے جستجو کرنا ہے. مطلب اسٹیٹ فارورڈ کہنے کا یہ ہے کہ ہم میں آپ میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ڈیوٹیز تلاش کریں. ہم نے لائف کے 24 گھنٹے گزار دیے, ہم سوچیں کہ میں نے کیا 2 منٹ بھی اللہ کے لیے نکالا؟ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. نماز اللہ کی مدد کے لیے پڑھتے ہیں, اپنی مدد کے لیے پڑھتے ہیں. یہی خیال غلط ہے کہ جو 5 وقت کا نمازی ہے, جو 30 دن کا روزے دار ہے, جو پیسہ ہو جائے تو حج کرتا ہے, بڑا مومن ہے, اللہ والا. اللہ والا نہیں, اپنے والا ہے. نہیں بات پہنچا پایا. دیکھیے میرا ساتھ دے دیں گے تو کم لفظوں میں بات ہوگی, ساتھ نہیں دیں گے تو پھر لفظیں بڑھیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد. اللہ کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھتا, اللہ کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اقبال کا شعر یاد آ گیا. شعر ویر نہیں یاد آتا, مگر حضرت شعراء بیٹھے ہیں, ادیب بیٹھے ہیں, پرنسپل صاحب تو شعر آ گیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. علامہ اقبال کہ اللہ نے دل کے درد کے لیے, یہ ہارٹ اٹیک کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں, اس درد دل کو بھی ادب میں سمجھنا پڑے گا. یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے. درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں, یعنی فرشتے. اللہ کو اگر سجدہ چاہیے ہے تو فرشتے بہت ہیں. 14 ارب تو زمین پر ہیں, یہ میں جانتا ہوں. نہیں آپ بیدار ہیں. 14 ارب ہیں اور 16 کروڑ تو زمین پر فرشتے ہیں, جو انسان کا ڈبل ہے. اب بھی آپ ساتھ نہیں آئے. ہمیں ہر انسان 2 فرشتہ لیے گھوم رہا ہے, تو یہی 2 جو ہے اس کو سجدہ کر رہے ہیں, وہی کافی ہے. تمہارے سجدے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ زمین پہ ہی اتنے ہم لیے پھر رہے ہیں. اس کے علاوہ فضا میں, ہوا میں, عرش پر, آسمانوں میں جانے کتنے کھرب ہے. اسے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, اسے درد دل کی ضرورت ہے. اور اسی درد دل کو سمجھنا اللہ کی مدد ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. جزاک اللہ. یا اللہ مطالبہ کر رہا ہے, کونو انصار اللہ. اللہ کی مدد کرو, صاحب ایمان ہو تو اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو جو اللہ کے نبی کی مدد کرے وہ اللہ کا مددگار ہے. اب اگر کسی کی شان امداد ایسی ہو
لفظ سنبھال لیجئے گا، کسی کی شان امداد ایسی ہو کہ جو لولا کا لما خلقت الافلاک کے مصداق کو پال دے، تب قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ بھائی توجہ، جب مصطفیٰ کو، اللہ کے مصطفیٰ کو پال دے تو قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ میرے حبیب، میں نے آپ کو بے سہارا پایا تو کیا اپنا سہارا عطا نہیں کیا؟ جس سے پوچھ لو وہی کہے گا پالا کس نے؟ ابو طالب نے۔ کھلایا کس نے؟ ابو طالب نے۔ پروان کس نے چڑھایا؟ ابو طالب نے۔ سہارا کس نے دیا؟ ابو طالب نے۔ مدد کس نے کی؟ ابو طالب نے۔ بزنس پہ کس نے لگایا؟ ابو طالب نے۔ شادی کس نے کی؟ ابو طالب نے۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ ابو طالب نے۔ گھر کو کس نے سنبھالا؟ ابو طالب نے۔ ذوالعشیرہ کے اہتمام میں کون رہا؟ ابو طالب نے۔ مکہ میں کون مدد کرتا رہا؟ ابو طالب۔ تو ہر جگہ ابو طالب تاریخ کہہ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا سہارا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ ضرورت ہے کہ زمانے کو متوجہ کیا جائے عرفان ابو طالب کی طرف۔ ایمان تو کوئی بحث کی بات ہی نہیں ہے، ایمان تو ہمیں الجھایا گیا ہے، اور اتنا الجھا دیا گیا کہ ایک دو نہیں سینکڑوں میں کتابیں آ گئیں، سینکڑوں میں کتابیں آ گئیں، یہ ہمیں الجھایا گیا۔ حالانکہ بات عرفان ابو طالب پر ہونی چاہیے تھی۔ خدا کی قسم، ہم نے عرفان کو بھی دلیل ایمان بنا کے پیش کیا، جو عرفانیات کے معاملے تھے اسے بھی ہم نے دلیل ایمان بنا کے پیش کیا ہے۔ ایمان ابو طالب کے لیے وقت نہیں ہے کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تو نصرت کی طرف چل رہا ہوں اور وہیں سے بات مکمل کروں گا۔ عزیزو، مقام فکر و توجہ ہے۔ ایمان کی گفتگو کہاں سے شروع ہوگی؟ جب رسول 40 برس کے ہو گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے اعلان رسالت کر دیا۔ اب کون ایمان لایا کون نہیں لایا بحث یہاں سے شروع ہوگی نا، مگر جو رسول کی ولادت کے دن بھی ایمان والا ہو، رسول کی ولادت کے دن بھی ایمان والا ہو۔ اچھا، جناب رسالت مآب جناب عیسیٰ کی طرح ابن عبداللہ کہتے ہوئے تو آئے نہیں تھے؟ نہیں، لفظ نہیں پہنچی آپ تک۔ بھئی اگر جناب رسالت مآب بھی 17 ربیع الاول کو انی عبداللہ کہتے ہوئے آتے تو بحث ہوتی کہ کون عیسائی ایمان لایا، کون یہودی ایمان لایا، کون کافر ایمان لایا۔ توجہ ہے؟ تو سرکار تو انی عبداللہ کہتے ہوئے آئے نہیں، سرکار تو خاموش تھے، اور سرکار کے معجزے بھی خاموش تھے۔ ایسا نہیں سرکار تشریف لائے تو معجزے نہیں ہوئے۔ بھئی دریائے ساوا خشک ہو گیا، کسریٰ کے کنگورے گر گئے، اور کریں آپ، وہ صبح ہی نرالی تھی، خاموش معجزے تھے اور دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ ہندوستان تک اس معجزوں کے آثار دیکھے گئے، ہندوستان تک دیکھے گئے، سمجھے گئے۔ دقیق کتابوں میں اس کے آثار ملتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، ہر جگہ تھے، مگر وہاں رسول انی عبداللہ کہتے ہوئے نہیں آئے، خاموش تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کیوں نہیں انی عبداللہ کہتے؟ کہ یہ کام میں نے وزیر پہ چھوڑا ہے۔ میں خاموش آیا ہوں، یہ کام ہم نے اپنے وزیر پر چھوڑا ہے، آنا 13 رجب کو سنوا دوں گا۔ انی عبداللہ کی بات نہیں، قرآن کی بات ہوگی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو سرکار تو خاموش آئے تھے، اور جو اس دن بھی با ایمان ہو
اور نہ صرف یہ کہ با ایمان ہو بلکہ عرفان کی اس منزل پر ہو کہ اسے غیب نظر آ رہا ہو. غور کریں, اسے غیب نظر آ رہا ہو. عجیب مسئلہ یہ ہے, لفظ غیب کو صرف اللہ تک محدود کر دیا ہے کہ غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تو عالم الغیب ہے ہی, اللہ کے علم کو کون پا جائے گا؟ مگر کچھ علوم غیب دانی کے عام انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں جو بعنوان تجربہ ہوتے ہیں. دیکھیں اب یہ پوری بحث غیب دانی کی نکل جائے گی. میں آپ کو بزرگوں کی مثالوں میں سے لوں. ہلکا سا آسمان کا رنگ بدلنے لگا, بزرگ نے کہا آندھی آنے والی ہے. سنا ہے کہ نہیں بزرگوں سے؟ کیا آندھی آنے والی ہے. یہ کب کہا تھا؟ شام کو 5-6 بجے. آندھی آنے والی ہے. آندھی آئے گی؟ وہ معلوم نہیں, آم کا مہینہ ہے. آندھی, آم کا مہینہ, آم کا زمانہ, مطلب کیا؟ معلوم ہے 11-12 بجے رات تک آندھی آ گئی. تو کیا وہ عالم الغیب تھے؟ یہ علم غیب نہیں ہے, یہ علم تجربہ ہے جو غیب کے آثار بتاتا ہے نا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, ہے نا. میں نے ایک مثال دی. تو عالم الغیب و شہادت تو خالق کائنات ہے, مگر یہ کہ اس نے اپنے علم کا مظہر کچھ لوگوں کو بنایا ہے. کچھ لوگوں کو اپنے علم کا مظہر بنایا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنی توفیقات سے علم عطا کیا. جناب ابو طالب بھی موجود ہیں اور جناب عبد المطلب بھی موجود ہے جس دن سرکار تشریف لا رہے ہیں. باپ جناب عبداللہ نہیں ہیں, دادا ہیں اور بڑے ابا ہیں. بڑے ابا ہی تو کہتے ہیں آپ ہی, بڑے باپ ہیں, تایا ہیں, یا یہاں کی زبان میں تایا. تو تایا ہیں اور دادا ہیں, والد نہیں ہیں جس دن سرکار تشریف لے آئے. معجزوں سے دنیا بھر گئی. حجرے میں کون ہے؟ جناب آمنہ کے ساتھ, تفصیل کا وقت نہیں ہے. حجرے میں صرف جناب فاطمہ بنت اسد ہے. دیکھیں کچھ نزاکتیں فیملیز کی ہیں, اسے سمجھنا پڑے گا. جناب عبداللہ 10 بھائی ہیں, یعنی جناب آمنہ کی 9 جٹھانیاں ہیں. میں اردو پڑھ رہا ہوں. ہاں, کتنی ہیں؟ 9 جٹھانیاں ہیں. تو حجرے میں صرف فاطمہ بنت اسد کیوں ہیں؟ بھائی کہاں ہیں آپ؟ میرا ساتھ دیجئے, ہے نا. اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں رہ گیا, 15-20 منٹ 25 منٹ میں ساری بات مکمل کر دینی ہے نا. 9 جٹھانیاں ہیں مگر حجرے میں صرف فاطمہ بنت اسد کیوں ہیں؟ اب یہ رازہائے قدرت ہے, خدا کی قسم رازہائے قدرت ہے یہ. اب بہت میں وضاحت میں نہیں جا سکوں گا, صاحبان علم و ادراک موجود ہیں, آسانی سے عہدہ برا ہو جاؤں گا. شاید یہی وجہ تو نہیں کہ جناب عبداللہ اٹھا لیے گئے. جناب عبداللہ کے اٹھ جانے کی وجہ سے جناب مصطفیٰ کی آمد اس قبیح ترین کلچر میں ایک بدشگونی بن گئی تھی. ادراک کر رہے ہیں لفظوں کا؟ جناب سرکار کی آمد اس قبیح ترین ماحول میں ایک بدشگونی بن گئی تھی. میں اس زمانے کی بات چھوڑوں, آپ سے 21ویں صدی کی بات کروں. خاکم بدہن, اللہ ہر گھر کو محفوظ رکھے. مگر آج بھی 21ویں صدی میں بھی اگر کوئی لڑکی بیاہ کے آئے اور 6-8 مہینے بعد اس کا شوہر مر جائے تو اس لڑکی کو سماج منحوس سمجھتا ہے. 21ویں صدی کا سمجھتا ہے. آپ چاہے ہاں کہیں کہ نہ کہیں. دلیل دوں؟
آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں، ساتھ دے نہیں رہے ہیں، اس لیے میں ٹھہر رہا ہوں بار بار۔ اس لیے منحوس سمجھتا ہے کہ وہ لڑکی اگر اس کا شوہر 6-8 مہینے میں ختم ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو اس 8 مہینے بعد عزیز داری یا محلے داری میں کوئی بھی شادی ہو، اس شادی میں خوشی سے شریک نہیں کی جاتی، دلہن کا دوپٹہ اس کے سر پہ نہیں ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، کسی کی بیوی مر جائے تو صحرا بھی میاں کو چھلایا نہیں جاتا، چھلاتے ہیں؟ کیوں؟ صحرے نے مارا ہے، دوپٹے نے مارا ہے، ملک الموت نے مارا ہے؟ یہ 21ویں صدی ہے، اور یہ ہمارے آپ کا آج بھی قبیح ترین رسم و رواج ہے، گندا رسم و رواج ہے۔ اب آپ بتائیے 10 عورتیں بیٹھی ہیں اور اس میں وہ ایک بیوہ غمزدہ بیٹھی ہے، اور دوپٹہ یا صحرا، دلہن کو بھی صحرا باندھا جاتا ہے نا، اور آپ لے کے گئے، ایک کو چھلایا، 2 کو چھلایا، تیسرے کو چھوڑ کے چوتھے کو چھلایا، وہ کتنا شرمندہ اور ذلیل ہو رہی ہے۔ یہ ذلیل آپ کا سماج کر رہا ہے، اللہ کا انتظام نہیں کر رہا۔ اور کر رہے آپ، کر رہے ہیں نا؟ تو جب 21ویں صدی میں یہ آپ کا حال ہے، تو 1400 برس پہلے اگر کوئی عورت 10-9 مہینے 8 مہینے میں بیوہ ہو جائے تو کیا اس کو کوئی قبول کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آمنہ کے پاس جملہ رہے گا نا، یہی وجہ ہے کہ جناب آمنہ کے پاس بس وہی بی بی گئی جو کل ایمان کی ماں تھی۔ صرف وہ عورت گئی کہ جو کل ایمان کی ماں تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر، اب لفظ سنبھالتے چلے، یہ گفتگو تمام کرو، اگر اتنا پختہ ایمان فاطمہ بنت اسد کا نہ ہوتا تو آمد مصطفیٰ کے معجزے کو ضبط کون کرتا؟ یہ کیا سن رہے ہیں؟ اس سے قیمتی جملہ یہ ہے، آمد مصطفیٰ کے معجزوں کو ضبط کون کرتا؟ اگر ایمان پختہ نہ ہوتا، بے ہوش پڑی رہتی سب کی سب۔ جو، پھر جملہ آ گیا ڈاکٹر صاحب، جو عورتیں یوسف کے گزر جانے کو برداشت نہ کر سکیں، وہ اس طرح کی عورتیں آمد مصطفیٰ کا معجزہ کیا برداشت کریں؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد۔ اور کیا؟ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو اور آپ حضرات کی بہترین سماعتوں کو۔ تو کون تھا وہاں؟ جناب فاطمہ بنت اسد تھی۔ میں عرفان ابو طالب پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے آمد مصطفیٰ کے معجزے کو درک کیا۔ کسی کے گھر میں بھی خوشنما سا بیٹا آتا ہے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے شیئر کیا جائے، چچا کو بتایا جائے، باپ کو بتایا جائے، دادا کو بتایا جائے، خاندان کو بتایا جائے۔ فاطمہ بنت اسد حجرے سے برآمد تو ہوئیں، مگر بتائیں کس کو، ظرف کس کا ہے؟ وہ تفسیر بتائیں کس کو، کس کا ظرف ہے کہ برداشت کرے؟ بس ایک ہی ہم ظرف تھا جو ہم سر بھی تھا۔ اس سے خوبصورت جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ جو ہم ظرف بھی تھا اور ہم سر بھی تھا۔ جناب ابو طالب کو تلاش کرنے لگی۔ جناب ابو طالب، عرفان ابو طالب، عرفان ابو طالب، جناب ابو طالب سے ملاقات ہوئی۔ کہا ابو طالب، ابو طالب، میں نے وہ معجزے دیکھے ہیں آپ کے بھتیجے کی آمد کے کہ میں کیا بتاؤں۔
اس قدر خوبصورت بچہ، اتنا صاحب معرفت بچہ ہے. ایک بات عرض کروں، ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے، کوئی معصوم روتا ہوا نہیں آیا. بات پہنچ رہی ہے نا؟ 14 کے 14 معصومین میں کوئی ایک بھی روتا ہوا نہیں آیا. یہی دلیل عصمت ہے جو فطرت سے الگ ہے. دلیل فطرت ہے بچے کی حیات کے لیے اس کا رونا، اور دلیل عصمت ہے نہ رونا، کیونکہ جو بھی آیا ہے معصومین میں وہ تسبیح پڑھتا ہوا آیا ہے. وہ تسبیح پڑھتا ہوا آیا ہے. ظاہر ہے کہ اس ننھے سے 2 منٹ کے مولود کا تسبیح پڑھنا ہر عورت برداشت نہیں کر سکتی ہے نا. اگر کہیں ایسا ہو جائے گا تو وہاں سے کئی عدد لاشیں برآمد ہو جائیں گی، ہے نا. ہر معصوم تسبیح پڑھتا ہوا آیا. جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب سے ذکر کیا. جناب ابو طالب نے بالکل سپاٹ لہجے میں سن لیا. ساتھ آیا، سپاٹ لہجے میں سن لیا. سپاٹ لہجے میں وہی سنتا ہے جسے یا تو پہلے سے پتا ہو یا کہنے والے پہ یقین نہ ہو. دونوں باتیں. اگر کہنے والے پر یقین نہ ہو، مثلا بھائی میں اس سال امریکہ عشرہ پڑھنے جا رہا ہوں، مثال میں ہم ہمیشہ اپنے ہی کو رکھتے ہیں، آپ نے سپاٹ لہجے میں سن لیا. اب 2 ہی بات ہے، یا تو آپ کو اس پر یقین نہیں ہے، جا نہیں رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. یہ مت سمجھے کہ لوگ سمجھے کہ عروج جون پوری پرچار کر رہے ہیں کہ امریکہ عشرہ پڑھنے جا رہے ہیں. جا نہیں رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. تو سامنے والے نے سن لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اسے یقین نہیں آیا کہ ہم کبھی تو گئے نہیں امریکہ، اب کہہ رہے ہیں، ایسے ہی اپنی بھومکا بنا رہے ہیں، ویلو بڑھا رہے ہیں، یقین نہیں آیا. یا اسے یہ معلوم ہے کہ ویزا لگ چکا ہے. واضح ہو گئی مثال. جناب ابو طالب سے انہوں نے کہا، انہوں نے سن لیا، جسے ری ایکشن کہتے ہیں. کچھ تأثر ظاہر ہی نہیں ہوا. فاطمہ بنت اسد نے کہا ابو طالب آپ کو یقین نہیں آیا؟ آپ نے ایسے سن لیا، آپ کو یقین نہیں آیا؟ واقعی میں نے عجیب معجزے دیکھے. کہا صدقتا، ٹھیک ہے صدقتے، ٹھیک ہے آپ نے. نہیں واقعی میں نے جو معجزے دیکھے ہیں، اور یقیناً یہ فخر جناب فاطمہ بنت اسد کو حاصل ہے کہ مصطفیٰ کا پہلا معجزہ دیکھنے والی گواہ. ان سے پہلے مصطفیٰ کا معجزہ کسی نے نہیں دیکھا. یہ فخر ہے. جناب ابو طالب پر بھی یہ افتخار ہے، جناب عبد المطلب پر بھی یہ افتخار ہے. سب پر یہ انہیں افتخار حاصل ہے کہ پہلے معجزے جو دیکھے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھے. اب وہ یقین دلا رہی. آپ کو یقین نہیں آیا کیا جو میں کہہ رہی ہوں؟ جناب عرفان ابو طالب، جملہ راگا نہ کرنا، بات تمام کر رہا ہوں. جناب ابو طالب نے کہا فاطمہ بنت اسد آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل سچ کہا ہے. میں روایت پڑھ رہا ہوں ابن ابی الحدید معتزلی کی، جو شرح نہج البلاغہ کے حوالے سے ہے. وہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نے جب یہ کہا، ابو طالب نے کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا، ایسا ہی ہے. مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کہا ابو طالب فرمائیے، کہا 30 برس انتظار کر لو، اللہ ایسا ہی بیٹا تمہیں بھی عطا کرے گا. یا 30 برس انتظار کر لو، اللہ ایسا ہی بیٹا تمہیں بھی عطا کرے گا. یہ تجربے کا علم نہیں ہے، یہ عرفان ابو طالب ہے، یہ غیب دانی ہے. تو جو صاحب عرفان اتنا ہو
اس کے ایمان پہ بات کی جائے گی، اس لیے کہ عرفان ایمان کے بغیر نہیں آتا۔ عرفان تو بہت اعلیٰ منزل ہے، اس کی ابتدائی منزل کا نام ایمان ہے۔ خدا کی قسم جناب ابو طالب کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے تنقید، ایک لفظ ہوتا ہے اعتراض، اور ایک لفظ ہوتا ہے احتجاج۔ احتجاج کا اردو میں معنی بدل دیا گیا ہے، عربی میں اس کا معنی دوسرا ہے۔ دوسرا یعنی احتجاج کرنا، عربی اعتبار سے یعنی متوجہ کرنا۔ اب ایک احتجاج میں وارد کر رہا ہوں، آپ کی بستی میں بھی ہوتا ہوگا، جلوس، عزاداری، اس کا ٹائٹل بنتا ہے 18 بنی ہاشم کا تابوت، 18 بنی ہاشم کی مجلسیں، 18 بنی ہاشم کا ذوالجناح۔ 18 ذوالجناح نکلتا ہے شیولی میں، آپ تو جانتے ہوں گے۔ 18 بنی ہاشم کے ذوالجناح، 18 بنی ہاشم کے علم۔ ہمیں یہ 18 بنی ہاشم پر نہ تنقید ہے، نہ اعتراض ہے، احتجاج ہے۔ اور احتجاج یہ ہے کہ جب ہم 18 بنی ہاشم کہتے ہیں تو اس سے خدمت ابو طالب چھپتی ہے۔ خدمت ابو طالب دبتی ہے، وہ اس لیے کہ کئی 100 بنی ہاشم تھے جو کربلا نہیں آئے۔ جناب ہاشم کے بھی کئی بیٹے، کئی 100 عبد المطلب کی بھی اولادیں تھیں جو کربلا نہیں آئی۔ کربلا میں جو بھی خون بہا ہے صرف ابو طالب کا بہا۔ عزادارہ جب بنی ہاشم کہتے ہیں تو اس سے پتہ نہیں لگتا کہ ابو طالب کا نقصان کتنا ہوا، اس سے کہیں ظاہر نہیں ہوتا کہ ابو طالب کا خون کتنا بہہ گیا، اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ابو طالب کی قربانیاں کتنی پیش ہوئی۔ خدا کی قسم پوری کربلا کو دیکھ لو، ہر جگہ خون ابو طالب ملے گا۔ بتاؤ کہاں سے گفتگو شروع کروں؟ سب سے پہلے جو بنی ہاشم جنہیں آپ کہہ رہے ہیں ان میں سب سے پہلے جانے والے عبداللہ اور محمد ہیں۔ یہ دونوں بٹے مسلم کے ہیں، یتیم مسلم ہیں، عبداللہ و محمد ابن مسلم، مسلم ابن عقیل، عقیل ابن ابو طالب۔ اس کے بعد جانے والوں میں آپ نام لیں اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب۔ اس کے بعد جانے والوں میں نام لیں تو قاسم عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، عباس برادران عباس ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ صرف ابو طالب کا خون ہے جو ساری کربلا میں پھیلا ہوا ہے۔ میں ایک جملہ پڑھا کرتا ہوں کہ جب خون ابو طالب اپنی خدمتیں پیش کر رہا تھا تو اسلام کے ہر ورق تک گیا، کربلا کے ہر ذرے تک پہنچا۔ نصرت اسلام میں خون ابو طالب اسلام کے بلوں، اسلام کے ہر ورق تک گیا، کربلا کے ہر ذرے تک پہنچا۔ مگر یہی خون ابو طالب جب اپنی حقیقت بتانے پر آیا تو اتنا گرا ہو گیا کہ نہ زمین برداشت کر سکتی، نہ آسمان اٹھا سکتا۔ ایک ایک قطرہ حسین کے چلو میں جمع ہو رہا ہے۔ اس خون کا بوجھ پیشانی ابو طالب نے اٹھایا، حسین نے اپنے چہرے پہ ملا، آواز دی نانا میں اسی طرح آپ سے ملنے آ رہا۔ جزاک اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ آزادارو آپ مصاب ہوئے، میری گفتگو بھی مکمل ہو گئی۔ حسین نے اب تک بامحاورہ جو پڑھا جاتا ہے 72 شہداء، ایک امام حسین اور ایک جناب عباس، 2 لاشیں جو حسین نے نہیں اٹھائے۔
تو اس کا مطلب 70 لاشیں اٹھائے. جس حسین نے 70 لاشیں اٹھائے، 69 لاشیں اٹھاتے وقت حسین نے ایک قدم بھی پیچھے ہٹایا. 69 لاشیں اٹھائے. قاسم کا لاشا پامال ترین لاشا لیا خیمے میں چلے گئے. آنا محمد کے لاشیں لٹائے خیمے میں چلے گئے. یہاں تک کہ علی اکبر کا کڑیل جوان لاشا بھی حسین نے اٹھائے. روایت میں عجیب منظر لکھا ہے کہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے، ہر لاشا حسین نے دونوں ہاتھوں پہ یوں اٹھایا تھا، مگر علی اکبر کا لاشا یوں نہیں اٹھا پائے، بلکہ جھکے سینے سے سینے کو ملایا، کمر میں ہاتھ دیا. اس طرح سے کڑیل جوان کا لاشا لے آئے، مگر خیمے تک حسین چلے گئے. میرے آقا، یہ ننھی سی میت میں کیا بات ہے؟ کبھی آپ آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جزاک اللہ، جزاک اللہ. عجب نہیں حسین کا عمل جواب دے. میں نے اکبر کو بھی بھیجا تھا تو مرنے کی اجازت دے کے بھیجا تھا. قاسم بھی گئے تھے تو مرنے کی اجازت لے کے گئے تھے، اور محمد بھی مرنے کی اجازت، ہر ایک مرنے کی اجازت لے کے گیا، مگر میں اصغر کو مرنے کے لیے نہیں، ماں سے پانی پلانے کے لیے مانگ کے لایا تھا. اب اصغر دنیا میں نہ رہا، میں یہ لاشا ماں کی آغوش میں ڈالوں تو کیسے ڈالوں؟ رباب آؤ، یہ تمہارا چشمہ آ گیا. بی بی آئی تو مگر منظر دیکھ کے ایک دم جھجک گئی، آواز دی، یا بنیا مثلو کا ینہر. میرے اصغر، کہ تیرے جیسے بچے بھی اونٹ کی طرح سے کیے جاتے ہیں. میرے اصغر تو نہر کر دیا گیا. میرے اصغر تو نہر کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما. پالنے والے تمام ہمارے علماء دین جو دنیا میں نہیں ہیں انہیں اعلیٰ علین میں شمار فرما. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما. تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ان کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما. ہم سب کو توفیقات نیک عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہمارے علماء کرام اور مومن و مومنات کی روح کو ایصال ثواب